بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج کا خوبصورت نعتیہ شعر سماعت فرمائیے کہ اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف واللیل تفسیر بن جائے گی، چہرہ سارا قرآن نظر آئے گا، میرے آقا امام صفِ انبیاء نام کے ان پہ لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا تو کجا من کجا۔ ناظرین، مظفر وارثی صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے اور اسی سے انتخاب کیا ہوا آج کا یہ شعر تھا۔ اس شعر کی جو پہلی لائن تھی، جو پہلا حصہ تھا، وہ ہم نے گزشتہ ایک ویڈیو میں وضاحتاً بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اس وقت جو فرشتوں کی کیفیت تھی، ان کی جو خوشی اور حیرت کے اور حیرانگی کے جو ملے جلے جذبات تھے، وہ میں کچھ گزشتہ ویڈیو میں بیان کر رہا تھا۔ اور آج اس شعر کا جو اگلا حصہ ہے، جس میں زلف واللیل تفسیر بن جائے گی کا ذکر ہے، یہ سورۃ واللیل قرآن مجید کی معروف و مشہور آیہ مبارکہ ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے ناظرین، وہ جو ہے مفسرین کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام خریدا، اور اس غلام کو خریدنے میں آپ نے کافی بھاری رقم ادا کی، اور اس غلام کو خرید کر آپ نے آزاد کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ ابوبکر صدیق جو ہے یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کام کرنے والے اور برے کام کرنے والوں کے نتائج کا جو ہے ذکر فرمایا، اور پھر جو ہے اس میں رات اور دن کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، رات کی بھی جو ہے مثال بیان فرمائی اور دن کی بھی مثال بیان فرمائی، اور یقیناً یہ دو بڑی نشانیاں ہیں اس دنیا میں، جو کہ دن اور رات کی صورت میں ہمارے جو ہے شب و روز ہمیں نظر آتی ہیں۔ چہرہ سارا قرآن نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ اس حوالے سے گفتگو کرنا قرآن مجید کا جو شان نزول ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، اور یہ ایک قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کیونکہ 27ویں رمضان المبارک بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آج کا شعر بھی، اس میں ذکر بھی قرآن مجید کا آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے قرآن مجید کا شان نزول جتنا ہو سکے اس کو بیان کیا جائے۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ جب قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا تو جو عرب کے لوگ تھے ان کو، ان کے مزاج کو، اس وقت کے معاملات کو تھوڑا سا جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے، اور خاص کر یہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، کیونکہ مکہ جو تھا یہ تجارت کا مرکز تھا، مختلف عربی اور عجمی لوگ یہاں پہ آتے تھے، اور ان مکہ کے رہنے والے عربیوں کو ایک احتمال ہوتا تھا، ایک پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ مختلف زبانیں، کیونکہ بچہ تو ناظرین بچہ ہوتا ہے، وہ جب مختلف زبانیں سنے گا تو وہ جو ہے اس کے لفظ کچھ شامل ہو جائیں گے اور کچھ اپنی زبان کے لفظ شامل ہو جائیں گے، تو ان کا یہ ایک پریشانی کا عالم ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ صحیح طور پر عربی سیکھ نہیں سکیں گے یا عربی بول نہیں سکیں گے۔ تو وہ اس کا حل یہ نکالتے تھے کہ اپنے بچوں کو مکہ سے باہر بدوؤں کے قبیلے میں بھیج دیتے تھے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر جا کے گرمی اور سردی اور موسمی جو شدت ہے اس کو بھی برداشت کریں، تاکہ وہ قوی البدن ہو، یعنی وہ جو ہے نا مضبوط اعصاب کے مالک بنے۔ اور دوسرا سب سے بڑی وجہ ان کی لغت اور ان کی عربی زبان ہوتی تھی، کیونکہ بدو جو تھے ان کے پاس خالصتاً جو عربی تھی، جو عربی زبان تھی وہ بولتے تھے، اور پھر ان کے جو بچے تھے ان کے پاس رہتے تھے 8 سال کی عمر تک، تو پھر وہ بھی
پیور عربی جو ہے وہ بولتے تھے، اور پھر جب وہ واپس آتے تھے تو ان کو کوئی تانا زنی نہیں کرتا تھا، یا ان کو شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی تھی کہ آپ عربی النسل نہیں ہیں یا آپ کو عربی بولنی نہیں آتی. وہ عربی بولنے کے ماہر سمجھے اور جانے جاتے تھے. اور وہ ایک زمانہ بھی تھا کہ اس زمانے میں عربی لغت جو ہے اس کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی، زبان کے اوپر بڑی ان کا جو ہے وہ گرفت بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر بڑے بڑے شعراء حضرات بھی تھے، بڑے بڑے نقاد بھی تھے، اور بڑے بڑے جو ہے ان کے لکھنے والے، عربی کو پڑھنے والے، عربی کو سمجھنے والے، عربی کی گہرائی کو جو ہے ناپنے تولنے والے لوگ ان میں شامل تھے. اور اس میں سارا عرب شامل تھا. یعنی عرب سے مراد آپ یمن دیکھیں، عمان دیکھیں، اور اس کے بعد آپ شام، عراق اور فلسطین کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے سیریا، اس کے بعد آپ لبنان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سوریہ یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خلیج میں. اور سعودی عرب خود ایک بہت بڑا آپ کے سامنے اس کا ایک وسیع رقبہ ہے. تو یہ سارے یہ جو اہل عرب تھے جن کو آج جو ہے وہ خلیج کا نام دیا جاتا ہے، یہ سارے لوگ اپنی زبان کے اوپر کافی گرفت رکھتے تھے، اور ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور عربی زبان کو یہ بیان کرتے ہوئے، یعنی ان کے اندر جو شعراء حضرات تھے ان کی بڑی عزت تھی، ان کو بڑی عزت و تکریم دی جاتی تھی. یہ ایک مکہ شریف سے 40 کلومیٹر ایک دور ایک بازار لگا کرتا تھا جس کا نام تھا عکاظ، بازار عکاظ، اور وہاں پر مختلف تجارتی قافلے آتے تھے پورے عرب سے اور عجم سے بھی، اور وہاں پر ان کے میلے بھی لگے کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے. اور پھر ناظرین پورے عرب سے، یعنی کوئی جو ہے شاعر وہ شام سے چلتا تھا، کوئی شاعر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے میلوں کا سفر کر کے یمن سے آتا تھا، کوئی شاعر کتنے میلوں کا سفر کر کے جو ہے وہ فلسطین سے آتا تھا، یعنی مصر سے آتے تھے لوگ، اور عرب سے یا مطلب سعودیہ سے. یہ سعودی عرب تو ابھی اس کا نام ہوا، لیکن پہلے جو یہ ایک وسیع ایریا تھا عرب کا، جس میں سے لوگ اس عکاظ کے میلے میں اکٹھے ہو کر اپنے اشعار سناتے تھے. اور پھر جس کے اشعار زیادہ فصیح ہوتے تھے، لغت کے اعتبار سے بھی، بھاری الفاظ کے اعتبار سے بھی، جملوں کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، اور شاعری کے جو پیمانے ہیں اس اعتبار سے بھی، اور معنوی اعتبار سے بھی، تشریح کے حساب سے بھی، جس میں جتنی گہرائی ہوتی تھی اس کو یہ ایک خصوصی نام دیتے جس کا نام ہوتا تھا المعلقات. معلقات عربی میں کہتے ہیں لٹکائے جانے والا. اور ہوتا بھی ایسے تھا کہ جس شاعر کا کلام اتنا اچھا ہوتا اس کو یہ سونے اور چاندی کے پانی کے ساتھ لکھواتے، اور پھر اس کو یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیتے، اور آئندہ آنے والے سال کے مشاعرے تک وہ کلام وہاں پر لٹکا رہتا. ناظرین خوبصورت بات قرآن مجید کا جو معجزہ یہ ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اصحابہ نے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور کسی ایک اور صحابی کا بھی روایات میں ذکر ہے کہ شاید ان دونوں میں سے کسی نے جا کر اس عکاظ کے میلے میں، مشاعرے میں یہ آیات مبارکہ پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ناظرین جب ان شعراء حضرات نے یہ کلام سنا تو یہ دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ عربی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، ان کو تو مطلب نقاد جانا جاتا تھا، اور یہ پروفیسر تھے عربی کے، اور بڑے بڑے استاد تھے یہ لوگ، اور یہ مطلب کسی کا لکھا ہوا کلام جو ہے ان کو فوراً سمجھ آ جاتا تھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے اور یہ الفاظ. لیکن جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی حیرت گم ہو گئی، یہ حیرت زدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا کلام ہے. انہوں نے بار بار ان اشعار کو سنا. جب اس کلام نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور پورے عرب میں جب لوگوں نے سنا، اور خاص کر جو عربی لغت کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے والے اور گہرائی میں اترنے والے لوگ تھے، جو اس کو بڑی باریکی سے سمجھتے اور جانتے تھے، ان میں مختلف شعراء حضرات کا بھی نام آتا ہے، اور وہ شعراء ان شعراء کا ذکر ہے جن کے وہ المعلقات کے تخلیق کردہ تھے، یعنی ان کے
وہ ایسے اشعار لکھے ہوئے بھی تھے جو کعبے کی دیواروں کے اوپر لٹکائے جاتے تھے. یعنی وہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ یا اس قدر فصاحت اور بلاغت کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، جملے بناتے تھے کہ ان کے اشعار کو ایک پورے سال کے لیے سونے اور چاندی کے پانی کے ساتھ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا. ان کو صاحب معلقات بھی کہا جاتا تھا، جن میں کچھ شعراء حضرات کے نام یوں آتے ہیں کہ لبید بن ربیہ، ولید بن مغیرہ، انطرا بن شداد، عمرو القیس، زہیر بن سلمہ. یہ وہ شعراء حضرات ہیں. ان میں کچھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے گزر چکے تھے، اور خاص تر جو ذکر آتا ہے وہ ولید بن مغیرہ کا آتا ہے کہ جس کو سرداران مکہ نے بلایا، اور شعراء حضرات بھی اس کے پاس گئے کہ کوئی ایک ایسا کلام آیا ہے کہ اس کی جو ہے فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ آج تک نہ سنی، نہ کسی نے لکھی، نہ کسی نے سنائی، تو آپ جا کر جو ہے اس کو سنیں. یہ ولید بن مغیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور قرآن مجید سننے کو کہا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید اس کو سنایا تو ناظرین یہ دنگ رہ گیا، اس کا دماغ جواب دے گیا، اور یہ حیرت زدہ ہو گیا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ اس کو نہ تو کبھی سنا، نہ کبھی کسی نے اتنا خوبصورت کلام لکھا، نہ سنا، نہ سنایا گیا. کیونکہ وہ بھی ایک نقاد تھا، وہ ایک عربی کی لغت کو، اس عربی زبان کو گہرائی سے جانتا تھا. وہ اسی حالت میں واپس آیا اور سرداران مکہ نے پوچھا کہ ولید بن مغیرہ سناؤ. وہ کہنے لگا، اس کے یہ 3-4 جو جملے ہیں یہ تاریخی جملے ہیں جو روایات میں آتے ہیں. اس نے کہا واللہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا تخلیق کردہ نہیں ہے. ایک اور اس نے تاریخی بات کی، اس نے کہا سرداران مکہ سن لو، اس کلام کے اندر جو مٹھاس ہے وہ کسی بھی کلام کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گی. پھر اس نے ایک اور تاریخی بات کی، اس نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ اتنا مستند اور مؤثر اور اتنا اثر کرنے والا، دلوں پر اثر کرنے والا کلام ہے کہ یہ پوری دنیا پر چھا کے رہے گا، غالب ہو کے رہے گا. اور ناظرین ایسے ہی ہوا. اس میں جو میں نے ایک شاعر کا ذکر کیا، زبیر بن ابی سلمہ، ان کے ایک بیٹے کعب بن زہیر جو مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ایک عربی قصیدہ بھی لکھا جس کو جو ہے عرب میں کافی اس کو سنا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نام دیا جاتا ہے بانت سعاد. تو یہ ایک شاعر کے بیٹے تھے، گو کہ ان کے والد صاحب جو ہے زہیر بن نبی سلمہ، یہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے یہ گزر چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور اپنے والد کے جو اشعار لکھنے کی روایت تھی اس کو برقرار لکھا. لیکن یہ اشعار انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قصیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا. ناظرین قرآن مجید کا یہی کچھ معجزہ نہیں، بے شمار معجزے ہیں قرآن مجید کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس دور کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے بڑے دماغ رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے ذہین لوگ وہ دنگ رہ گئے. اور پھر بھی کفار مکہ جب باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ میرے محبوب ان کو کہیے کہ یہ قرآن مجید جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں. اللہ اکبر. ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو عطا کیا گیا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.